بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم وبارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، یعنی ایک قیمتی ترین حدیث نبوی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے اپنی طرف سے اپنی 6 چیزوں کی اگر ضمانت دے دو تو اس کے جواب میں میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے۔ اب یہ کیا 6 چیزیں ہیں؟ تو آئیے اسی بارے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ تم مجھے اپنی 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اس کے جواب میں میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جی، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم اپنے طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دو تو میں تمہیں 6 چیزوں کی میں تمہیں کیا ہے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جی، ادھر ایک بات بہت ہی زیادہ قابل غور ہے قبل اس کے کہ جو ہے ان 6 چیزوں کے ذکر کیا جائے کہ عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کا جو لین دین معاملات کا جو معاملہ پیش آتا ہے، ایسے معاملات جن میں ضمانت اور گارنٹی کی بات آتی ہے، صحیح، اس کو بہت ہی زیادہ کیا ہے اہتمام دیا جاتا ہے۔ جی، قابل بھروسہ۔ ہاں، قابل بھروسہ۔ اور یہ کہ فریقین کو اس کی وجہ سے، اس ضمانت یا گارنٹی کی وجہ سے جی، ایک طرح سے اطمینان اور بے فکری نصیب ہو بے جاتی فکری ہوتی ہے، جی، اور لوگ ایسے ہی معاملات کو کیا ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت ان معاملات کے جن میں کیا ہے ضمانت یا گارنٹی کی بات کیا ہے نہ ہو۔ جی، بہت ہی زیادہ قابل غور بات ادھر یہ ہے کہ اگر دنیاوی معاملات میں ہمارا یہ رویہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو اللہ اس کے رسول یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر ان کے طرف سے کوئی بات آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کے بارے میں ہمیں بتا دیں تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے کہ ضمانت دے رہے ہیں۔ ضمانت ہے، اور اگر آپ نے ضمانت کا لفظ بھی استعمال کر لیا، گارنٹی دے دی، یہ لفظ استعمال ہو گیا تو یہ بطور اور کیا ہے تاکید کا ہے۔ صحیح، تو اس میں بالکل ذرہ برابر کسی قسم کی کیا ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں، بالکل، اور یہی ایمان کا کیا ہے تقاضا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم اپنے طرف سے مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جبکہ یہ بات بھی طے ہے جی، کہ دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی ارشاد، کوئی ہدایت، کوئی تعلیم وہ اپنی طرف سے نہیں، جی، بلکہ وہ بذریعہ وحی من جانب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا القاء کیا جاتا ہے، گویا وہ بات اللہ کی طرف سے، تو اور زیادہ ہمیں اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے۔ بالکل۔
اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت کا ہم سے کیا ہے وعدہ کیا ہے. جی شرط یہ رکھی گئی کہ تم 6 چیزوں کا 6 باتوں کا اپنے طرف سے تم مجھے کیا ہے ضمانت دے دو، جی اور اس کے بدلے میں جنت. دنیا میں 6 اعمال ہمارے طرف سے ہوں، اور آخرت میں کیا ہے وعدہ کیا ہے جنت. اور جنت کے بارے میں جانتے ہیں کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اور جس کی صفات جو بیان کی گئی ہیں جنت کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں، زمین و آسمان اس کی جو ہے چوڑائی، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت ایک ایسی چیز، ان میں ایسی نعمتیں کہ کبھی کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں دنیا میں، کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں کوئی خیال اور جو ہے گمان جو ہے کسی کے دل پر آیا ہوگا. بے مثال جو ہے معاملہ جنت کا ہے. کہ اس دنیا کی زندگی میں نہ کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، جی نہ کانوں سے سن سکتا ہے، کہ ایسی ایسی چیز اگرچہ آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھی لیکن سنا ہے. جی لیکن دنیا میں سن بھی نہیں سکتے، بلکہ سوچ بھی نہیں سکتے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. تو اس آیت کے بارے میں بھی فرما جی دیجیے. کسی نفس کو، کسی انسان کو یہ نہیں معلوم ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ ہم نے پوشیدہ چھپا کر ان کے لیے کیا ہے رکھا ہے جنت میں. سبحان اللہ. تو ہم جو کچھ سوچتے ہیں تو ہماری سوچ سے آگے ہی ہے معاملہ کیا ہے جنت کا. جی ہماری سوچ کبھی ادھر تک کیا ہے پہنچ نہیں سکتی. بس ضرورت اس بات کی کہ ہم ان اعمالوں کا اہتمام کریں کہ جن اعمالوں کے بدلے میں ہمیں کیا ہے جنت اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے ضرور کیا ہے نوازے گا. اللہ ہم سب کو کیا ہے ان اعمالوں کی کیا ہے توفیق دے. تو بات یہ ہو گئی کہ ضمانت جس چیز میں ہو تو اس پر لوگ مطمئن ہوتے ہیں مطمئن ہو. معاملات طے کرتے وقت، ورنہ بغیر ضمانت کے کوئی معاملہ ہے تو لوگ بھاگتے ہیں جی کہ جب کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے تو چھوڑو اسے، کوئی دوسری دکان دیکھیں گے. یہاں ضمانت ہے، کس کی طرف سے ہے؟ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ جن کی ہر بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف تبارک و سے. تعالیٰ کی طرف سے. اور کس چیز کی ضمانت ہے؟ جنت. جنت کی ضمانت ہے، کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں جنت میں انشاءاللہ اہل ایمان کے لیے ہمارے لیے کیسی کیسی نادر قسم کی نعمتیں ہوں گی. صحیح. اب کیا ہیں وہ 6 چیزیں؟ 6 چیزیں، 6 اعمال بہت ہی آسان ہیں، بالخصوص ان کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالی وہ اعمال کرنے کی توفیق دے. جی پہلا عمل جیسے کہ آپ نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم. دوسرا عمل واوفوا اذا وعدتم. تیسرا وادوا اذا اؤتمنتم. چوتھا ہے واحفظوا فروجکم. پانچواں وغضوا ابصارکم. اور چھٹا ہے وکفوا ایدیکم. جی یہ 6 اعمال 6 چیزیں ہیں، یہ ہمیں کرنا ہے، اور ان کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی یا ضمانت دیتا ہوں. صحیح. پہلا عمل ہے اصدقوا اذا حدثتم. اگر تم گفتگو کرو، بات کرو، جی تو تم سچ بات اور جو ہے ہمیشہ سچائی ہی کو کیا ہے اختیار کرو. صحیح. اس دنیاوی زندگی میں ہم میں سے ہر ایک کو گفتگو بات چیت کرنا ہے. کوئی دن کیا بلکہ کوئی گھڑی ایسے نہیں گزرتی ہماری کہ ہم نے اس میں کیا ہے اپنی زبان سے کچھ گفتگو یا بات چیت جو ہے نہ کی ہو لوگوں کے ساتھ، یا اپنے ہی ساتھ کیوں نہ ہو. ہاں تو جب بھی زبان کا استعمال ہو، ہم اپنے منہ سے کچھ باتیں صادر کرنا چاہیں تو ہمیشہ کیا ہے اس میں سچ بات ہو، جی اور جھوٹ سے کیا ہے اجتناب کیا جائے. اگر سچائی سے ہم پیش آئے، سچائی ہی ہم نے بولا، گفتگو کی، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بدلے میں کیا ہے ہمیں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم سچ بولو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین. اور جو صادقین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کر لو. جی ان میں شامل ہو جاؤ. ان کی صحبت ہو، ان کی معیت ہو، ان کی اور رفاقت صحبت صحیح معنوں میں وہی ہوگی جب ہم ان کے جیسے اپنے آپ کو کیا ہے بنا لیں گے، ہم بھی سچ بولیں گے. تو یہ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیا. اور جب
بلکہ اس آیت کی ابتدا میں پہلے ایک اور اہم ترین حکم دیا گیا کہ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈرتے رہو۔ پھر گویا کہ یہ جو اہم ترین چیز ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اس پر کس قدر عظیم ترین نتائج و ثمرات مرتب ہوں گے اہل تقوی کے لیے، جی تو پھر اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تو یہ چیز، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ نعمت، یہ تمہیں اس طرح نصیب ہوگی کہ نسخہ اور طریقہ بھی ہمیں سے سن لو، ہمیں سے سنو۔ اور فوراً ہی ساتھ اسی آیت میں نسخہ بھی بتا دیا جی کہ نسخہ یہ ہے کہ وَكُونُوا مع مع الصادقین، الصادقین۔ سچے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار جی۔ کرو، ان کے ساتھ دوستی ہو، ان کے ساتھ میل جول ہو، انہی کے ساتھ نشست و برخاست ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں تقوی پیدا ہوگا، جی اور جب تقوی پیدا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اہل تقوی کے لیے جو عظیم ترین خوشخبریوں سے جو انہیں نوازا گیا ہے اور شاد کام کیا گیا ہے، تو وہ یقیناً ایک بہت ہی قیمتی ترین معاملہ ہے، بڑی کامیابی کی وہ بات ہے۔ جی تو یہ ہو گئی گفتگو کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مزید ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جی اس سے بھی تقریباً یہی بات سمجھ میں آتی جی ہے، تو کچھ فرمائیے گا۔ جی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جب کبھی کچھ گفتگو بات کرتا ہے انسان، تو فوری طور پر جو ہے ہمارے طرف سے جو مقرر ہیں فرشتے، اس کے نام اعمال میں کیا ہے، اس کی گفتگو کو، بات کو کیا ہے، لکھ لیتے ہیں۔ جی نگرانی اس کی برابر ہوتی رہتی ہے کہ زبان سے یہ کیا بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور اگر سچائی کے خلاف کوئی بات ہے، جھوٹ ہو، تو اسے بھی کیا ہے، فرشتے فوری طور پر کیا ہے، لکھ لیتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی بھی انسان اپنی زبان سے ایک لفظ بھی جب ادا کرتا ہے، جی ایک لفظ بھی جب انسان بولتا ہے، فوراً وہاں فرشتے موجود ہیں، مستعد ہیں اسے اچکنے کے لیے، اسے ہمیشہ کے لیے لکھ کر محفوظ کرنے کے لیے۔ جی تو اپنی ہر بات کا، اپنے ہر قول کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ صحیح تو یہ احساس ہمیشہ ہر انسان، ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ جاگزیں اور تازہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں قرآن کریم کے مطالعہ کے دوران یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے تو سچ کہا۔ فرمایا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، اور فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اے انسان، تمہارے رب کی ہر بات تو سچائی اور انصاف کی حیثیت سے، اور اس معاملے میں، سچائی کے معاملے میں تمہارے رب کی ہر بات تو بہت ہی تمام ہے، مکمل ترین ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سچائی اس قدر اہم ترین چیز ہے جی کہ اس کا اصل سرچشمہ اور اصل منبع خود اللہ عز و جل کی ذات ہے، جی کہ سچائی کا اصل سرچشمہ خود اللہ کی اللہ ذات تبارک و ہے۔ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اس بارے میں مزید اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں، علیکم بالصدق، جی بہت قیمتی بات ہے اس جی میں۔ یعنی سچائی اگر آدمی اختیار کرے، ہمیشہ صحیح گفتگو، سچ بات اپنی زبان سے صادر کرے، تو اس کے جو نتائج ہیں بہت ہی وسیع ہیں اور بہت ہی زیادہ ہیں، یعنی اچھے نتائج۔ یہی کیا کم ہے کہ سچ بولنے والا ہمیشہ اس کے لیے خیر اور بھلائی کے مختلف قسم کی کیا ہے، دروازے کیا ہے، کھول دیے جاتے ہیں۔ جی، تو اس سلسلے میں وقفے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ تم مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو
اس کے جواب میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد مبارک۔ جی ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے کہ جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، سچی بات جی کہو۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، ارشاد فرمائیے گا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، تم ہمیشہ سچ بولو، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی تمہیں بھلائیوں کی طرف کیا ہے لے جاتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ جی مطلب یہ کہ جب آدمی سچ بولتا رہے گا تو بھلائیوں کا دروازہ اس کے لیے کیا ہے کھول دیا جائے گا، صحیح، نیکیاں کرنے کی اسے کیا ہے توفیق حاصل ہوگی، اور اسی طرح کیا ہے دوسری بہت ساری کیا ہے بھلائیوں کا کیا ہے پر عمل اس کے لیے کیا ہے آسان ہو جائے گا۔ جی اور جب بھلائی تک پہنچے گا تو آپ نے فرمایا والبر یہدی الی الجنہ، اور بھلائی کیا ہے آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ جی آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور ایک آدمی سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ ہی بولنے کی کوشش کرتا ہے، جی اس کی اول آخر کوشش یہی ہے کہ سچائی ہی کو اپنائے اور سچ ہی بولے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سچ بولنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ جی اور یہ بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے اسے کیا ہے سچوں میں شمار کیا جائے، کیونکہ صدیق انبیاء کرام تھے، صالحین تھے، اولیاء تھے، ائمہ کرام تھے، تو ہمارا شمار بھی کیا ہے انہی کے ساتھ کیا ہے کر دیا جاتا ہے۔ جی، اور یہ کہ قرآن کریم میں صدیقین کا تذکرہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہی ملا کر بیان کیا گیا۔ جی، تو یہ ایک بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کیا ہے سچ بولے اور سچائی ہی ہمیشہ کیا ہے اپنائے۔ صحیح ہے، جبکہ اس کے برعکس جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ۔ جی وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور خبردار تم جھوٹ نہ بولنا، جی کیونکہ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ فجور برائیاں اور منکرات کی طرف کیا ہے لے جاتی ہیں۔ صحیح، فرمایا وَالْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور برائیاں منکرات کیا ہے انسان کو جہنم کی آگ تک کیا ہے پہنچا دیتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے صحیح، اور جھوٹ سے گریز نہیں کرتا، اجتناب نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کا شمار کیا ہے جھوٹوں میں ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نے کیا ویسے ہی کیا ہے آپ کو کیا ہے بدلہ بھی ملے گا، سچ بولا تو سچوں میں شمار، اور اگر جھوٹ ہی بولتے رہے آپ تو جو جھوٹوں میں کیا ہے آپ کا شمار ہوگا۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ 6 چیزیں، جی تو ان میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راست گوئی یعنی الصدق فی الحدیث، جی ہمیشہ سچ بولنا، جی اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ جی تو یقیناً یہ سچ بولنا کہ انسان کی زبان پر بھی سچ ہو، اس کے کام بھی سچے ہوں، جی اور یہ کہ اس کے دل میں بھی سچائی ہو، جی تو یہ بہت ضروری بہت چیز ضروری ہے، جی کیونکہ یہ جو سچائی ہے یہ صدق ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ سچائی ہر فضیلت کا سرچشمہ اور یہ کہ ہر خیر و خوبی کا منبع ہے، جبکہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے اور ہر خرابی کی اصل ہے۔ لہذا پہلی بات ہو گئی یہ اہم ترین بات کہ ہم جب بھی بولا کریں تو ہمیشہ سچ ہی جی بولا کریں۔ جی اور اس کے بعد دوسری چیز کہ جس کا تذکرہ کیا گیا یہاں کہ تم مجھے اپنی 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز آپ نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جی اگر تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرنا، وفاداری پائی جائے، یعنی وعدہ خلافی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جب بھی تم وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اور جانتے ہیں کہ یعنی دنیاوی زندگی میں لوگوں کے ساتھ تعاملات کے موقع پر معاملات کے موقع پر وعدہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جی، تو جب بھی وعدہ ہو تو وعدہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وعدہ وفا کرنا اس سے بھی زیادہ اس سے بھی ضروری زیادہ ہے۔ اہم ہے، اس سے بھی زیادہ کیا ہے ضروری ہے۔ صحیح، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی تاکید کیا کہ جو کچھ تم وعدہ کرتے ہو ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، صحیح،
تم نے وعدے کو نبھایا، وعدہ کیا، پورا کیا یا نہیں کیا؟ کہیں تم نے خلاف وعدہ تو کوئی عمل نہیں کیا، یا عہد شکنی تو نہیں عہد کر دی، شکنی تو نہیں وعدہ کی۔ خلافی تو نہیں کی۔ جی اسی لیے اللہ نے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم عہد کو پورا کرو، جی وعدے کو پورا کرو، وفاداری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ تمہارے عہد اور وعدے کے بارے میں تم سے کیا ہے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، جی اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس کو کوئی ہم معمولی چیز نہ سمجھے کہ ہم نے وعدہ کر لیا اور وعدہ خلافی کریں یا اس کو اہمیت نہ دیں، بلکہ جس طرح دوسرے نیک اعمال کے اہتمام ہیں، اور برائیوں سے ذمہ ذمہ داری کا احساس ہے، اسی طرح وعدے کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ جی جیسے نماز ضروری ہے، فرض ہے، بالکل تو پھر وعدہ وفا کرنا اس کا بھی ہمیں اسی اللہ کی اسی طرف سے اور اسی دین کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک دینی معاملہ ہے۔ جی تو دینی معاملہ کہ اللہ کی طرف سے سوال کیا جائے گا وعدے کے بارے میں کہ وعدہ وفا کیا جی یا وعدہ خلافی کیا۔ وعدہ خلافی کی۔ تو اس کے علاوہ مزید یہ کہ معاشرتی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو معاشرتی اقدار جی جو ہوا کرتی ہیں، تو معاشرے میں انسانوں کو باہم آپس میں انسانی آبادی میں رہتے ہوئے بالکل روزمرہ کی زندگی میں قدم قدم پر ایک دوسرے سے کوئی وعدہ کرنا، کوئی قول و قرار، کوئی عہد و پیمان، جی اس کی نوبت آیا کرتی ہے، بالکل خواہ وہ کوئی انفرادی معاملہ ہو یا وہ کوئی تجارتی اور کاروباری قسم کے امور ہوں یا کوئی مالی لین دین ہو یا کوئی اخلاقی مسئلہ ہو کہ دو افراد کے درمیان یا گھر میں یا میاں بیوی یا بستی میں جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، حقیقت یہی ہے کہ جہاں عہد و پیما اور قول و قرار اور وعدے کی پابندی کی جائے گی، وہاں اعتماد بڑھے گا اور بھروسہ معاشرے میں بھروسہ، اور پھر بھروسے کے نتیجے میں امن و امان اور سکون و اطمینان کے ساتھ سبھی لوگ زندگی بسر کر سکیں گے۔ لیکن جو انسان وعدہ کر کے مکر جاتا ہو اور قول و قرار کے بعد اور عہد و پیما کے بعد پھر وہ پھر جاتا ہو، تو اعتماد مجروح ہوگا، جی اور جب اعتماد مجروح ہوگا تو وہاں امن و امان کی بجائے بد امنی پھیلے گی، بالکل صحیح۔ اور یہ کہ معاشرے کی دیواروں میں شگاف پڑنے لگیں گے، معاشرہ زوال و انحطاط کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ یہ دوسری بات ہو گئی جی کہ وعدہ کرو تو پھر اسے وفا کرو، پورا کرو۔ جی تیسری چیز، تیسری خصلت اور تیسرے عمل کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جی اگر تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی جائے تو اسے تم ادا کر دو، صحیح، یعنی امانت میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، چاہے کسی بھی قسم کی امانت ہو، جی، کوئی مالی سامان ہو، روپیہ پیسہ ہو، روپیہ پیسہ ہو، یا کوئی گفتگو بات چیت کیوں نہ ہو، راز کی بات ہو، تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ بالکل، تو امانت کی حفاظت ہو، راز فاش نہ کرے، یا جو کچھ مال رکھا ہے، پیسہ ہو یا کوئی اور جو ہے ایسی چیز جس کی مالی حیثیت ہو، جی اس میں خیانت نہ کرے، اسے ضائع نہ کرے، بلکہ جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی چیزوں کی اہمیت دیتا ہے، اسی طرح دوسروں کے مالوں کو، دوسری کی امانتوں کو بھی کیا ہے اہمیت دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ نہ یہ کہ انسان اسے برباد کرے کہ چلو مال مفت جی ہاتھ لگ گیا۔ جی ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی چیز اور اپنے سامان سے بھی زیادہ انسان کو فکر ہو، دوسرے کے سامان اور دوسرے کی طرف سے جو امانت رکھی گئی ہے اس کی حفاظت کے بارے میں کہ یہ تو پرایا مال ہے، جی جواب دینا ہے۔ بالکل، اور کبھی اس معاملے میں، امانت کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، جی کیونکہ بسا اوقات آدمی خیانت اس بنا پر کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی، اس نے مجھے دھوکہ دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم اس کے برعکس ہے، اور فرمایا آپ نے اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، تم امانت ادا کر دو الی من ائتمنک، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی تھی، یہ حکم ہے۔ آگے ایک چیز سے آپ نے منع کیا، ایک خصلت ہے ولا تخن من خانک، اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تھی، سبحان اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی، اس کا حساب و کتاب اللہ پر ہے، لیکن اس نے اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھ دی تو اس کے ساتھ تم خیانت کیا نہ کرنا۔ اسی لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ، بہت عظیم بات ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کی ہی قبیلے والے، مکہ والے کفار مکہ کیا کچھ ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اور جو ہے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے،
لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کی پوری حفاظت کیا کرتے تھے. کبھی کوئی خیانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں کہ ہاں انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، چلو بدلے کا موقع ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں پائے گا. تکلیف پہنچائی، بلکہ سب سے بڑھ کر تو یہ کہ نکال باہر کیا، نکال بھاگ گھر سے بے گھر کر دیا. اور اس موقع پر بھی آپ نے کیا ہے یعنی امانت کی حفاظت اور امانت لوٹانے کے لیے اپنے بعد جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کیا ہے مقرر کر کے گیا. حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یوں سوچتے کہ ان کی وجہ سے میں اپنے وطن سے بے وطن ہو رہا ہوں، اور ان مشرکین مکہ کی وجہ سے میں گھر سے بے گھر ہو رہا ہوں، جی اور یہ میرا آبائی وطن، میرا یہ آبائی شہر، یہ سب کچھ چھوڑ کر چلتے بننا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں، یہ اتنی بڑی پریشانی تو ان کی وجہ سے ہے. جی تو موقع ہے کہ میں جب خفیہ ان سے چھپ کر میں یہاں سے نکلنے والا ہوں، تو ان کی امانتیں جو میرے پاس ہیں یہ میں لے کر چلتا بنوں خفیہ کہ انہیں تو خبر ہی نہیں ہوگی، تو یوں نقصان کی کچھ تلافی ہو جائے گی. چلو کہ یہ نقصان تو انہی کی وجہ سے مجھے پہنچ رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع میسر ہونے کے باوجود ایسا نہیں کیا. جی اور آپ ایسا کیوں کرتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسروں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، کہ جس کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو، تمہیں دھوکہ دیا ہو، تمہیں کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کوئی نقصان پہنچایا ہو، تو آج اگر تمہیں موقع ملا ہے اس کے ساتھ خیانت کرنے کا، یا اسے کسی طرح کسی بھی شکل میں نقصان پہنچانے کا، یا اس کے ساتھ برائی کرنے کا، تو تم ایسا نہ کرو. تم اس کی برائی کا جواب برائی سے نہ دو، اس لیے کہ وہ اپنی قبر میں جائے گا اور تم اپنی قبر میں جاؤ گے. جی تو یہ بہت اہم ترین تعلیم ہے. اور پھر یہ کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جی تو اس حوالے سے بھی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور یہ طرز عمل تھا. جی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جی یقیناً اللہ کے رسول میں تمہارے لیے کیا ہے بہترین اسوہ ہے. اور رسول کو اسوہ وہی بنائے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. جی تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ رسول کو ہم اپنا نمونہ اسوہ اور اقتداء کے لیے رسول کو کیا ہے اپنائیں. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے لیے روشن مثال اور مینار نور سمجھیں، اسوہ حسنہ سمجھیں، قابل تقلید نمونہ سمجھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ یہی تھا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے کبھی برا سلوک نہیں دیا، دشمنوں کو بھی دھوکہ نہیں دیا، خیانت نہیں کی ان کے ساتھ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبے میں یوں فرمایا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس بارے میں فرمائیے. اس شخص کا ایمان نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ شخص کامل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے اندر امانت داری نہ پائی جائے. جی یعنی امانت داری اگر نہیں تو ایمان میں کمی ہے، صحیح. اور ایمان کامل مکمل نہیں. تو کیوں انسان جو ہے اپنے ایمان کو کیا ہے ضائع کرے اور اس برے درجے کو پہنچے. ہمیشہ ایمان کو کامل مکمل کرنا چاہیے، اور انہی میں سے کیا ہے امانت اور داری. یہ دونوں چیزیں در حقیقت ایک ہی، ایمان امانت. لا ایمان لمن لا امانت لہ، ایمان یعنی جس میں امانت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، ایمان ہوگا تو امانت بھی ہوگی. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. جی ادھر آپ نے جو ہے ایمان کا تقاضا بتایا. المؤمن ایمان والا وہ ہو سکتا ہے، مومن بندہ وہ ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ لوگ اپنے مال اور اسی طرح اپنے خون کے بارے میں کیا ہے مأمون ہوں، یعنی جو ہے بے خوف ہوں، کوئی ڈر نہیں. یعنی کہ ہاں یہ میرے مال کی حفاظت کرے گا اور میری جان کی بھی حفاظت کرے گا، بے خوف رہنا چاہیے. تو اگر کسی کی طرف سے یہ چیز نصیب ہو گئی سمجھ لو کہ وہ شخص کیا ہے کامل مکمل ایمان والا ہے. جی کہ وہ شخص جس کی طرف سے لوگ
خود کو مأمون یعنی امن میں محسوس کریں، بے خوف بے خوف محسوس کریں۔ فرض کیجئے دفتر میں 2 ساتھی ہیں جی اور آپ اس میں کچھ باتیں تو ہر جگہ چلتی رہتی ہیں، گھر میں بھی چلتی ہیں، دفتر میں بھی، جی جہاں 2 آدمی ہوں گے، 2 ساتھی ہوں گے، کبھی بے خیالی میں کوئی بات نکل گئی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بات نکل گئی تو کل کوئی ایسی نوبت آئی کہ جس کے سامنے وہ بات کہی تھی اس کے ساتھ ذرا سے کوئی رنجش ہو گئی، اب وہ جا کر وہ آگے کہیں بات پہنچا دے گا اور نقصان جی پہنچانے کی کوشش کرے گا، سازش کرے گا۔ لیکن اگر امانت کے حوالے سے کہ یہ جو فرمائے کہ من امینہ الناس، جی کہ مومن تو وہ ہے جس سے لوگ خود کو بے خوف محسوس کریں، تو آپ اس میں خوشگوار تعلقات ہوں یا خدا نخواستہ کوئی رنجش کی نوبت آ گئی یا جیسے بھی حالات ہوں، لیکن امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی کو کسی بھی شکل میں کبھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں، پہنچائیں تو یہ چیز بھی امانت میں شامل ہے۔ بالکل اور اسی طرح جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الى اہلها، کہ تم امانتوں کو لوٹا دو صاحب امانت کے پاس، یعنی جس نے جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا حقدار ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو لوٹا دو جو ان کا جو ہے صاحب یا جو حقدار ہے۔ جی تو یعنی اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانت حوالے کر دو اس شخص کے جو اس امانت کا حقدار ہے۔ تو اس کے معنی تو بہت وسیع ہیں، جی یعنی فرض کیجئے کہ ایک دفتر میں 4 5 8 10 ملازم، اب سالانہ ترقی کا معاملہ ہے، جی اب اس صورتحال میں جو ترقی یا زیادہ ترقی کے قابل ہے اس کو اتنی ہی ترقی دینا، جی جو طالب علم ہے کلاس میں وہ جتنے نمبروں کا مستحق ہے اسے اتنے ہی نمبر دینا، کمی نہ کرنا، نقصان نہ پہنچانا، کسی کا حق نہ دبانا، کہ ایک آدمی ایک چیز کا حقدار تھا لیکن وہ چیز اس کی بجائے کسی دوسرے کو دے دی جو اس چیز کا حقدار نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، محض اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ داری ہے۔ تو یوں یہ تمام چیزیں یعنی امانت کا جو مفہوم ہے یہ بہت ہی وسیع ہے اور زندگی کے ہر شعبے کو یہ شامل ہے اور عام ہے۔ تو ایک وقفہ لیں گے جی ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل ہماری یہ گفتگو کہ تم اپنی 6 چیزوں کے بارے میں مجھے ضمانت دے دو، تو اس کے جواب میں میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 6 چیزوں میں سے اب تک متعدد امور کے بارے میں آپ تذکرہ فرما چکے ہیں، اب ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چیز ہے حفظ الفروج، جی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، جی اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی ایک چوتھی خصلت ہے وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے کیا ہے پوری نہ کرے، جی بلکہ ازدواجی زندگی جو حلال طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے عقد نکاح کے ذریعے، یہی طریقے کے ساتھ کیا ہے اپنی شہوات اپنی خواہشات کو کیا ہے پورا کرے، اور کوئی اور غلط طریقہ اگر اپناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے کیا ہے ایک منکر اور ایک برائی کا ارتکاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
صحیح. اور یہ فلاح اور کامیابی کی علامت میں سے ایک اہم علامت بتائی گئی ہے. جی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے جنہیں فلاح کامیابی حاصل ہوئی ان کی ایک صفت اور ان کی ایک خوبی یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر صرف یہ کہ اپنی عورتوں کے ساتھ یعنی اپنے جو جوڑے ان کے ہیں یعنی میاں بیوی، میاں بیوی، بیوی کے لیے ہاں، شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے. او ما ملکت ایمان، جو ان کے ماتحت ہیں، جیسے کہ پچھلے زمانوں میں پایا جاتا تھا، لونڈی کا معاملہ آ جاتا ہے، باندی وغیرہ، ان کے ذریعے کیا ہے اگر اپنی آج کل یہ معاملہ نہیں ہے، یہ صورتحال نہیں. جی یہ صورتحال نہیں ہے جی تو اس میں کوئی ملامت کوئی حرج نہیں، مگر کوئی اور طریقہ اگر کیونکہ وہ جو کنیزیں ہوا کرتی تھی اس معاشرے میں تو ان کی وہ مخصوص کیفیات اور وہ مخصوص شرعی احکام تھے جی جی جو اب ہمارے زمانے میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. صحیح. تو اس آیت میں اسی بات کے بارے میں بتایا گیا کہ ایمان اور فلاح اور کامیابی کی ایک اہم علامت ہے والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت. کیونکہ یہ جو آیات ہیں ان کی ابتدا اس طرح ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان. یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے یہ ارشاد ہے، ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ حقیقی کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں. جن کے بارے میں خود اللہ یہ فرمائے کہ یہ کامیاب ہیں. ورنہ شاید انسانوں کی نظر میں کوئی بہت کامیاب ہو، لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے یا کیا معاملہ ہے. جی تو حقیقی کامیابی وہی ہے جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ یہ کامیابی ہے اور یہ کامیاب قسم کے لوگ ہیں. صحیح. پھر آگے اللہ کی طرف سے ان کی علامات اور ان کی صفات اور ان کی کیفیات اور ان کے طور طریقوں کے بارے میں مفصل تذکرہ کیا گیا جی کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں اور ایسے ہیں. تو ان کی انہی صفات اور علامات اور نشانیوں کے ضمن میں ایک ان کی نشانی یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. تو یہ جہاں شرعی معاملہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت، کہ اگر کوئی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اور انحراف اور بے راہ روی اور آوارہ گردی کا راستہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو دینی معاملہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، اپنی آخرت برباد کی، اور یہ کہ گنہگار بنا ہے وہ شخص. اس دینی معاملے کے علاوہ مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دیگر نقصانات، معاشرتی نقصانات، صحت سے متعلق نقصانات. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں صحت سے یعنی مختلف قسم کی بیماریاں، جی وبائیں جو ہے معاشرے میں داخل ہو جاتی ہیں. اسی طرح نسل کا ضائع ہونا، حسب نسب کا معاملہ آ جاتا ہے. جی اور آگے چل کر جسے کہتے ہیں معاشرے میں جس کو پاکیزہ پاک صاف رہنا چاہیے اس میں کیا ہے ایک قسم کی گندگی آ جاتی ہے اس برائی کے بنا پر. اور جس معاشرے میں کہ لوگ جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت نہ کریں وہ معاشرہ لوگوں کی نگاہ میں کیا ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے عذاب کا اور سزا کا کیا ہے مستحق ہوتا ہے. جی یعنی اگر یوں غور کیا جائے کہ جہاں بے راہ روی عام ہو جائے تو اب یہ کہ اگر شوہر کو فرض کیجئے کہ خدا نخواستہ اپنی بیوی پر شک ہونے لگا، شک کرنا نہیں چاہیے اور یہ بہت بری چیز ہے اور اس کے بہت برے نتائج برآمد ہوا کرتے ہیں. لیکن اب وہاں صورتحال ہی ایسی بنی ہوئی ہے کہ آزادی کا ماحول ہے. اگر کسی شوہر کو بیوی کے چال چلن پر اور اس کے کردار پر، اس کی سیرت پر شک ہو گیا، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا نقصان تو یہ کہ نسب کے بارے میں، انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے خوشی منائی، کبھی وہ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، گود میں اٹھاتا ہے، چومتا ہے، لیکن پھر اچانک دوسرے ہی لمحے، اگلے ہی لمحے وہ اسے دور کر دیتا ہے، دھکا لگاتا ہے اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے
عجب کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا۔ پیار کرتا ہے اس لیے کہ میرا بچہ ہے، میرا لخت جگر، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور، لیکن پھر اسے دھکیلتا اس وجہ سے ہے کہ اللہ جانے کہ جسے میں اپنا بچہ سمجھ رہا ہوں یہ میرا ہے بھی یا نہیں، یا کسی اور کا بچہ میرے گھر میں پل رہا ہے۔ صحیح، تو یہ کتنا بڑا عذاب، کتنی بڑی تکلیف، بچے کے ساتھ بھی یہ کتنا بڑا ظلم۔ بالکل، اور اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ شوہر اگر بے راہ روی کا شکار ہو گیا تو کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ وہ عورت، وہ پاک دامن، وہ پردہ نشیں، وہ پاکیزہ سیرت والی عورت جو کہ گھر میں بند ہے، اور شوہر باہر کہیں اس نے برائی کا ارتکاب کیا، برائی کے جراثیم، مہلک بیماری، جان لیوا بیماری، اس کے جراثیم لے کر آیا، اور پاک دامن، پاکیزہ سیرت و پردہ نشیں گھر میں بیٹھی ہوئی اپنی اس پاکیزہ بیوی کو بھی اس موذی اور جان لیوا بیماری میں اس نے اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ صحیح، تو بہرحال اس بارے میں کہ گھریلو زندگی جو ہے اگر اس کی پائیداری چاہیے کہ گھر آباد رہے تب بھی بے راہ روی سے بچنا چاہیے، بہت ضروری۔ بہت ضروری۔ اور اس کے علاوہ پانچویں چیز، پانچویں خصلت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، جی تم اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو پست رکھو، مطلب یعنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نگاہیں ہماری غلط جگہ نہ جائیں، مرد کی کسی اجنبی عورت پر نہ جائے، عورت کی کسی اجنبی مرد پر جو ہے شہوت کی نگاہ سے کیا ہے نہ دیکھے۔ صحیح، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت کی ضمانت اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جی، اسی لیے قرآن، کیونکہ اس سے پہلے حکم دیا گیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو، جی، اور اس کے بعد فوری اس چیز کا تذکرہ کیا گیا وغضوا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہیں نیچی رکھو، جی، کیونکہ یہ جو نگاہ ہے یہی جیسے کہتے ہیں کہ بدایت الشر نظرہ، جی کہ شر کی کی شروعات جو ابتدا ہے وہ نظر سے ہوا نظر سے کرتی ہے۔ ہے۔ جی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے، سورہ النور میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آپ ایمان والوں کو کہہ دیجئے، ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو کیا ہے پست رکھیں، جی ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت جی، کریں۔ یہاں بھی دونوں چیزوں کو ایک دونوں ساتھ چیزوں کا بیان ایک ساتھ فرمایا۔ ذکر ہے، اور پہلے نگاہوں کا پست رکھنا اس کا حکم ہے، کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے، یعنی شرمگاہ کا غلط، یعنی شہوت کا غلط طریقے سے پورا کرنا، پہلے نگاہی سے جو ہے شروعات اس کی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجہ کیا ہے، معاملہ بڑھتا جاتا ہے۔ معاملہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ادھر جو ہے دونوں کا ساتھ میں ذکر آیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں کو، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کی پاکیزگی کے لیے ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پاکیزہ زندگی جو ہے اگر وہ بسر کرنا چاہتے ہیں، جی، دل بھی پاک، خیالات بھی پاک، اس کی کردار پاک، خبر بھی پاک، آخرت بھی پاک اور کامیاب، اور یہ کہ اس کا جسم بیماریوں سے بھی پاک اور صاف، اور اس کا گھر لڑائی جھگڑوں سے پاک اور صاف، ہر قسم کی پاکیزگی۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والی عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اسی طرح مومنہ عورتوں کو بھی حکم دے دیجیے آپ کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جی، تو الغرض مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، دونوں کو مستقل حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ اور چھٹی اور آخری چیز مختصر چھٹی جو فرمایا آپ نے، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دبا کر رکھو، پیچھے روک کر رکھو، یعنی اپنے ہاتھوں سے کسی کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی بھی ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، کسی کو بھی اپنے ہاتھوں سے، مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، صالح ہو، بلکہ کسی جانور کو بھی تکلیف اپنے نہ ہاتھوں پہنچاؤ، سے نقصان نہ تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کا حکم آپ نے دیا ہے۔ الغرض یہ 6 چیزیں ہو گئیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ تم مجھے اپنی طرف سے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو گے تو اس کے جواب میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا کہ جب بولو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو وفا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اس میں خیانت نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ نیچی رکھو، جی اور یہ کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، سنبھال کر رکھو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دست درازی نہ کیا کرو کسی کے ساتھ کسی بھی شکل میں۔ جی پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر، وإياكم بارک اللہ فیک۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام خوبیوں سے مزین فرمائے، اور یہ کہ ہر قسم کی ظاہری و باطنی برائیوں سے اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔